اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے نفس کی ایک بیماری جس کا نام ہے جھوٹ بولنا۔ یہ دل کی بیماری بہت عام ہے، بہت کامن ہے۔ انسان تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جس کا اس کو آخرت میں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک بیجا خوف اور بے سکونی اور ایک ڈسٹریس کی حالت میں رہتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مثلاً جھوٹے کی کوئی بھی بات ایک نہیں ہوتی، کبھی وہ کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ، جبکہ سچے انسان کی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ جتنے عرصے کے بعد اسے پوچھیں وہ ایک ہی سچا جواب دے گا جو کہ حقیقت پہ مبنی ہوگا، جبکہ جھوٹے کو یا تو اپنی یادداشت اچھی رکھنی پڑتی ہے کہ فلاں وقت میں نے کیا کہا تھا، جو کہ اکثر وہ نہیں رکھ سکتا، اور جھوٹ کے کہتے ہیں نا پاؤں نہیں ہوتے، تو وہ ظاہر ہو کے ہی رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹے کا چہرہ اور دل جھوٹ بول بول کے کالا ہو جاتا ہے، جبکہ سچے انسان کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے اور اس کا دل بہت بہادر ہوتا ہے۔ ایک سچا انسان ہمیشہ دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جبکہ ایک جھوٹا انسان دوسروں سے نظریں چراتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے اس کا دل خوف اور بزدلی سے بھر جاتا ہے۔ اب اس کا علاج ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے۔ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے بتائیں کہ میں اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو تمہاری ساری برائیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جھوٹ بولنا سب برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ جڑ کو ختم کر دیں تو اوپر پودا نہیں لگے گا نا۔ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی بات مان لیں تو ہم اس دل کی بیماری، اس نفس کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سچے انسان کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگو سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، بے شک وہ گواہی تمہاری اپنی ذات یا اپنے ماں باپ یا اپنی بہن بھائی یا تمام قسم کے رشتہ داروں یا دوستوں کے خلاف جاتی ہو، اور دوسری طرف ایک اجنبی انسان سچا ہو، حق پہ ہو، تو تم اس کا ساتھ دو، اس کے حق میں گواہی دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے لیے اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں اور ذرا سی شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر جگہ موجودگی سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمان اور یقین بڑھانا ہوگا کہ اللہ ہمارے اندر اور باہر کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم اسے کہیں بھی نہیں چھپ سکتے۔ ہم شاید چند لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی سزا سے بچنا ہے تو ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ گھبراہٹ اور بزدلی کی وجہ سے بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی روح ہر وقت بے چین رہتی ہے، دل تیز دھڑکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے بچنا ہے تو ہمیں جھوٹ سے اوائڈ کرنا ہوگا اور ہمیشہ سچ بولنا ہوگا۔ ہاں، صرف ایک صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، مثلا اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو، کیونکہ اس وقت آپ کا مقصد اچھائی ہے، نیکی ہے، ورنہ ہمیشہ سچ بولنے کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔